ذرا تصور کریں کہ ایک طرف دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں ہیں، روم اور فارس۔ ان کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، بے پناہ دولت ہے، اور وہ پوری دنیا پر غلبہ پانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بالکل، ایک بہت ہی کلاسک تصادم۔ ہاں، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ جو انسان ان دونوں سلطنتوں کے غرور کو ختم کرنے والا ہے، اس کی پیدائش ایک صحرا کے بیچوں بیچ ایک چھوٹے سے قصبے میں ہونے والی ہے۔ ایک ایسا قصبہ جس کی کوئی خاص سیاسی حیثیت نہیں تھی۔ ایگزیکٹلی، اور ایک ایسا بچہ جس کی وراثت میں کوئی محلات یا خزانے نہیں تھے، بلکہ صرف 5 اونٹ ہونے والے تھے۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ان سورسز اور تاریخی دستاویزات کا جائزہ لے رہے ہیں جو پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے مکہ میں رونما ہونے والے واقعات کو بیان کرتی ہیں۔ جی، اور یہ کوئی عام تاریخ کا سبق نہیں ہے۔ ہم دراصل ان کڑیوں کو جوڑیں گے کہ کیسے جغرافیائی، معاشی اور قبائلی محرکات نے ایک بہت بڑے، میرا مطلب ہے تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کے لیے خاموشی سے سٹیج تیار کیا۔ بالکل، اور اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے اس شجرہ نسب سے جو عرب کے قبائلی نظام میں ایک بہت ہی مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ میں اپنے سورسز دیکھ رہی تھی تو اس نسب کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صحیح، علم الانساب کے ماہرین یعنی جو خاندانی شجروں کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ اسے 3 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ پہلا حصہ پیغمبر محمد سے لے کر ان کے جد امجد عدنان تک جاتا ہے، اور یہ حصہ مکمل طور پر مستند ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ ہاں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسرا حصہ عدنان سے حضرت ابراہیم تک ہے۔ اس کی تفصیلات میں مورخین کے درمیان کچھ اختلافات ملتے ہیں۔ اور جو تیسرا دور ہے، یعنی حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت آدم تک، تو اس کے حقائق کو حتمی طور پر درست ثابت کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ لیکن اس پورے شجرے میں جو کردار واقعی مکہ کی معاشی اور سیاسی بساط کو بدل کر رکھ دیتا ہے وہ ہاشم کا کردار ہے۔ اور یہاں ایک بہت عجیب سی بات ہے میرے لیے۔ وہ کیا؟ مطلب ان کا اصل نام تو عمرو تھا، ہے نا؟ انہیں ہاشم اس لیے کہا جانے لگا کیونکہ وہ مکہ آنے والے حاجیوں کو شوربے میں روٹی توڑ کر یا چور کھلاتے تھے۔ عربی میں ہاشم کا مطلب روٹی توڑنے والا ہوتا ہے۔ ہاں، بالکل یہی وجہ تسمیہ ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک شخص صرف لوگوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے پورے خطے کا سب سے طاقتور سردار کیسے بن سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا صرف مہمان نوازی کسی کو اتنی بڑی سیاسی برتری دلا سکتی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور آج کے دور سے دیکھیں تو شاید یہ صرف ایک نیک عمل لگے، لیکن ہمیں 6 صدی کے صحرائے عرب کی معاشیات کو سمجھنا ہوگا۔ صحیح۔ ہم دراصل ایک سٹاویشن اکانومی کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسا بنجر علاقہ جہاں خوراک اور پانی کا ہونا ہی سب سے بڑی طاقت تھی۔ تو حاجیوں کو کھانا کھلانا کوئی معمولی سخاوت نہیں تھی، یہ ایک طرح سے ریاستی سرپرستی کا اعلان تھا۔ مطلب جو پیٹ بھر سکتا ہے وہی لیڈر ہے۔ ایگزیکٹلی، جو شخص اس بنجر وادی میں ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلانے کی صلاحیت رکھتا تھا، وہ دراصل اپنی معاشی اور انتظامی طاقت کا لوہا منوا رہا تھا۔ ہاشم نے یہ ثابت کیا کہ لیڈرشپ کا اصل حقدار وہ ہے جو معاشرے کی بقا کی گارنٹی دے سکے۔ تو ویسے یہ بات منطق میں بیٹھتی ہے کہ کیلوریز فراہم کرنا ہی اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھی، لیکن اس خوراک کو خریدنے کے لیے اتنا پیسہ آتا کہاں سے تھا؟ ہاں، کیونکہ مکہ میں تو کوئی زراعت نہیں تھی۔ بالکل۔ تو پھر ہاشم نے وہ مشہور تجارتی راستے کیسے بنائے جنہیں گرمیوں اور سردیوں کے سفر کہا جاتا ہے؟ اگر ان کے پاس بیچنے کے لیے اپنی کوئی پیداوار نہیں تھی تو وہ تجارت کس چیز کی کر رہے تھے؟ اور یہیں ہاشم کی سب سے بڑی معاشی بصیرت سامنے آتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ مکہ کو ایک پیداوالی شہر کے بجائے ایک ٹرانزٹ ہب بنا دیا، یعنی ایک درمیانی تجارتی مرکز۔ اچھا، ایک کوریڈور کی طرح؟ جی بالکل۔ انہوں نے سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف تجارتی قافلے شروع کیے۔ شام اس وقت رومن امپائر کے زیر اثر تھا۔ ہاشم نے ارد گرد کے بدو قبائل اور بڑی سلطنتوں کے ساتھ سفارتی معاہدے کیے جنہیں ایلاف کہا جاتا تھا۔ ایلاف؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ ان معاہدوں کی بنیاد یہ تھی کہ قریش کے قافلے ان بدو قبائل کا سامان بڑی منڈیوں تک بحفاظت پہنچائیں گے، اور بدلے میں وہ قبائل قریش کے قافلوں کو اپنے علاقوں سے گزرنے کا محفوظ راستہ دیں گے۔ واہ، یہ تو ایک زبردست ٹریجڈی تھی۔
ہاں، اور اس ایک حکمت عملی نے مکہ کو ایک الگ تھلگ مذہبی مقام سے نکال کر ایک بین الاقوامی تجارتی شاہراہ کا مرکز بنا دیا۔ اسی تجارتی نیٹ ورک کو پھیلاتے ہوئے 497 عیسوی میں فلسطین کے شہر غزہ میں ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ اور ظاہر ہے ہاشم کی موت کے ساتھ ہی طاقت کا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، کیونکہ جب ایک سردار پوری معیشت کھڑی کر دے تو اس کے جانے کے بعد اقتدار کبھی بھی پرامن طریقے سے منتقل نہیں ہوتا۔ بالکل، تاریخ گواہ ہے کہ ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ تو ہاشم کی شادی مدینہ کے ایک قبیلے کی خاتون سے ہوئی تھی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کے بالوں میں کچھ پیدائشی سفیدی تھی، اس لیے اسے پیار سے شیبہ کہا جاتا تھا۔ جی، بوڑھا یا سفید بالوں والا۔ ہاں، تو جب ہاشم کے بھائی یعنی مدینہ سے اس یتیم بچے کو مکہ لے کر آئے تو مکہ والوں کو لگا کہ یہ کوئی غلام ہے، اور اسے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، یعنی مطلب کا غلام۔ اور وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ سچ میں ایک سردار کے بیٹے کے ساتھ یہ کیسا سلوک تھا؟ اسے سیدھا غلام ہی سمجھ لیا۔ دیکھیں، قبائلی نظام ہوتا ہی بہت بے رحم ہے۔ وہاں کوئی فرد کتنا ہی اچھے خاندان کا کیوں نہ ہو، اگر اس کے پیچھے طاقتور مردوں کی حمایت نہیں ہے تو اسے کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ مطلب کے ساتھ ایک اجنبی لڑکے کو دیکھ کر معاشرے نے فوراً اسے ماتحت سمجھ لیا، اور یہ نام اس بات کی نشانی ہے کہ عبد المطلب کو اپنا خاندانی اور سیاسی مقام تشتری میں سجا کر نہیں ملا۔ انہیں اپنی شناخت خود بنانی پڑی۔ ایگزیکٹلی، اور ان کی یہ کمزوری اس وقت مزید کھل کر سامنے آ گئی جب خود کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، میں سورسز میں پڑھ رہی تھی کہ کی موت کے فوراً بعد نوفل نامی ایک شخص نے عبد المطلب کی جائیداد اور حقوق پر قبضہ کر لیا، اور قریش کے باقی سرداروں نے بھی ایک یتیم کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ ایک بہت نازک موڑ تھا ان کی زندگی کا۔ لیکن پھر جو ہوا وہ کسی سنسنی خیز فلم کے سین جیسا لگتا ہے۔ عبد المطلب نے مدینہ میں اپنے ماموں ابو سعد کو ایک پیغام بھیجا، اور وہ بنی النجار قبیلے سے 80 مسلح گھڑ سوار لے کر سیدھا مکہ آ گئے۔ بالکل، ایک بہت بڑا ریسکیو آپریشن تھا۔ اور انہوں نے کعبہ کے پاس بیٹھے نوفل پر سیدھی تلوار کھینچ لی اور اسے حقوق واپس کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ مکہ تو اپنی قبائلی انا کے لیے بہت مشہور تھا، تو انہوں نے مدینہ کے ان مسلح لوگوں کی اس کھلی دراندازی کو برداشت کیسے کر لیا؟ یہاں بیلنس آف پاور یعنی طاقت کے توازن کا اصول کام کر رہا تھا۔ نوفل نے ظاہر زیادتی کی تھی، قریش کے سردار خاموش ضرور تھے، لیکن وہ نوفل کی خاطر بنی النجار جیسے طاقتور قبیلے سے خونی جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچھا، وہ اتنا رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ جی، اور اگرچہ قبائلی رواج میں بیرونی مداخلت پسند نہیں کی جاتی تھی، لیکن ننہال کی طرف سے اپنے رشتہ دار کی مدد کو ناجائز بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ابو سعد کا اس تیزی سے آنا ایک بہت ہی شاندار اسٹریٹجک اقدام تھا، اور اس کا کوئی طویل المدتی فائدہ بھی ہوا۔ بالکل۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی ہاشم اور مدینہ کے بنی النجار کے درمیان ایک بہت مضبوط دفاعی اتحاد بن گیا۔ دہائیوں بعد جب مدینہ کے لوگوں نے پیغمبر اسلام کی حمایت کی تو اس کی ایک نفسیاتی بنیاد اسی واقعے میں موجود تھی۔ واہ، یہ واقعات کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ خیر، اقتدار واپس ملنے کے بعد عبد المطلب کی طاقت میں اس وقت بے پناہ اضافہ ہوتا ہے جب انہیں خواب کے ذریعے آب زمزم کا کھویا ہوا کنواں دریافت کرنے کا اشارہ ملتا ہے۔ جی، وہ کنواں جسے صدیوں پہلے جرم قبیلے نے دفن کر دیا تھا۔ ایگزیکٹلی، اور کھدائی کے دوران عبد المطلب کو صرف پانی نہیں ملا بلکہ جرہم قبیلے کی چھپائی ہوئی تلواریں اور سونے کے 2 ہرن بھی مل گئے۔ ظاہر ہے قریش نے اس خزانے پر فوراً دعویٰ کر دیا۔ ہاں، وہ کیسے پیچھے رہتے۔ لیکن پھر تیروں کی قرعہ اندازی ہوئی اور فیصلہ عبد المطلب کے حق میں ہو گیا۔ اگر ہم اسے معاشی زاویے سے دیکھیں تو صحرا میں ایک میٹھے پانی کے چشمے پر کنٹرول حاصل کرنا آج کے دور میں تیل کے کنویں ملنے کے برابر ہے۔ بالکل درست۔ زمزم پر کنٹرول نے عبد المطلب کی حیثیت کو ناقابل چیلنج بنا دیا تھا۔ پانی کی تقسیم کا جو اختیار تھا، جسے سقایا کہا جاتا تھا، اس نے انہیں پورے مکہ کا عملی طور پر حکمران بنا دیا۔ صحیح۔ لیکن اسی دریافت نے ایک نیا نفسیاتی بحران بھی کھڑا کر دیا۔ جب قریش ان سے لڑ رہے تھے تو عبد المطلب کو شدت سے احساس ہوا کہ ان کے پاس دفاع کے لیے افرادی قوت یعنی بیٹے نہیں ہیں۔ اس وقت ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ اور اس دور میں تو افراد ہی طاقت تھے۔ بالکل، افرادی قوت ہی اصل فوج اور ریاستی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ اور شاید اسی احساس کمتری کی وجہ سے انہوں نے ایک انتہائی خوفناک منت مان لی۔
انہوں نے کعبہ کے سامنے عہد کیا کہ اگر انہیں 10 بیٹے ملیں جو جوان ہو کر ان کا بازو بنے تو وہ ان میں سے ایک کو قربان کر دیں گے۔ جی، ایک بہت ہی سخت عہد تھا۔ مجھے اس کی منطق سمجھائیں۔ ایک طرف ان کے پاس زمزم کا کنٹرول ہے، خزانہ ہے، رتبہ ہے، تو پھر دیوتاؤں سے ایسا خونی معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، یہ اس دور کی شدید عدم سلامتی یعنی انسیکیورٹی کی عکاسی ہے۔ ایک سردار جانتا ہے کہ اس کے پاس موجود وسائل کسی بھی وقت چھینے جا سکتے ہیں اگر اس کے پاس لڑنے والے بیٹھے نہ ہوں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا روحانی دفاع تھا۔ ہاں، دیوتاؤں سے منت ماننا اس وقت طاقت حاصل کرنے کا ایک روحانی طریقہ تھا۔ عبد المطلب یہ بتا رہے تھے کہ وہ اس طاقت اور رتبے کی حفاظت کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کو بھی تیار ہیں۔ سمجھ گئی۔ اور یہ اندرونی رسہ کشی چل ہی رہی تھی کہ ایک بہت بڑا بیرونی خطرہ مکہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ یمن کا حکمران ابرہہ، وہ سونا میں ایک بہت بڑا چرچ تعمیر کرتا ہے جس کا نام خلیص تھا۔ جی، اور اس کا مقصد بالکل واضح تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عربوں کے تجارتی اور مذہبی سفر کا رخ کعبہ سے ہٹا کر یمن کی طرف موڑ دیں۔ ہاں، لیکن پھر کسی عرب نے اس چرچ کی بے حرمتی کر دی اور اس کے جواب میں ابرہہ غصے میں 60,000 کی بھاری فوج اور ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھی محمود تھا۔ یہ ایک خالصتاً جغرافیائی اور معاشی حملہ تھا۔ ابرہہ رومن امپائر کا اتحادی تھا اور وہ عرب پر معاشی غلبہ چاہتا تھا۔ صحیح۔ لیکن جب یہ 60,000 کی فوج محصور کی وادی میں پہنچی تو ہاتھی محمود گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کعبہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات عبد المطلب کا وہ فیصلہ تھا جب انہوں نے شہر خالی کر کے لوگوں کو پہاڑوں پر پناہ لینے کا حکم دیا۔ ایک منٹ، یہی وہ فیصلہ ہے جس پر بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ آپ کے شہر پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کا مقدس ترین مقام خطرے میں ہے، اور سردار کہتا ہے کہ سب شہر چھوڑ دو۔ یہ تو بظاہر ہتھیار ڈالنے یا بزدلی کی نشانی لگتی ہے نا؟ انہوں نے کوئی مزاحمت کیوں نہیں کی؟ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن اگر اسے ملٹری اسٹریٹجی یا عسکری حکمت عملی کے تحت دیکھا جائے تو یہ ہتھیار ڈالنا نہیں تھا۔ یہ ایسیمیٹرک وارفیئر یا غیر متوازی جنگ کی ایک بہترین مثال تھی۔ وہ کیسے؟ 60,000 کی فوج کے سامنے چند 100 تلوار بازوں کا کھڑا ہونا تو محض خودکشی ہوتا۔ عبد المطلب نے شہر خالی کروا کر ابرہہ کی فوج سے وہ سب سے اہم چیز چھین لی جو کسی بھی حملہ آور کو چاہیے ہوتی ہے، یعنی انسانی یرغمالی یا ہاسٹیجز۔ اوہ واہ، یہ تو بہت سمارٹ موو تھا۔ بالکل، اور جب ابرہہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کعبہ کے بجائے اپنے ضبط کیے گئے اونٹ واپس مانگے تو انہوں نے واضح کر دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا ایک اپنا رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ مطلب انہوں نے انسانی جانیں بھی بچائیں اور حملہ آور کو ایک خالی شہر دے کر تصویریاتی طور پر بے بس بھی کر دیا۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ آسمان سے پرندوں کے یعنی ابابیل کے غول نمودار ہوئے۔ ان کے پاس پکی ہوئی مٹی کے پتھر تھے اور ان پتھروں کی بارش نے اس 60,000 کی فوج کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بکھیر کر رکھ دیا۔ جی، ابرہہ خود بری طرح زخمی ہو کے یمن واپس لوٹا اور وہیں مر گیا۔ لیکن اس واقعے کی ٹائمنگ دیکھیں، کمال کی ہے۔ یہ فروری یا مارچ 571 عیسوی کی بات ہے، پیغمبر اسلام کی ولادت سے بمشکل 50 یا 55 دن پہلے۔ اس کا عالمی سیاست پر کیا امپیکٹ پڑا؟ اس کا اثر دنیا کی بڑی سلطنتوں کے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں تھا۔ رومی سلطنت یمن کے حبشیوں کو بیک کر رہی تھی تاکہ عرب کو کنٹرول کر سکے، لیکن جب اتنی بڑی فوج ایک پراسرار آفت کا شکار ہو کر تباہ ہو گئی تو روم اور فارس دونوں کو ایک میسج ملا۔ کیا میسج؟ کہ کعبہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، اس شہر کے گرد ایک ایسی غیر مرئی روحانی فصیل ہے جسے دنیا کی کوئی فوج نہیں گرا سکتی۔ اس واقعے نے مکہ کو ایک عالمی تقدس بخش دیا جس نے آنے والے پیغمبر کے لیے ایک محفوظ ترین سٹیج مہیا کیا۔ واہ، اب کعبہ اور مکہ تو محفوظ ہو گئے، لیکن عبد المطلب کی وہ 10 بیٹوں والی منت اب بھی اپنی جگہ موجود تھی۔ تو جب ان کے بیٹے جوان ہو گئے تو وقت آ گیا کہ وہ اپنا عہد پورا کریں۔ قرعہ اندازی ہوئی اور تیر ان کے 10ویں اور سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا، جو ان کے سب سے چہیتے بیٹے بھی تھے۔ ہاں، عبد المطلب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کعبہ لے گئے،
لیکن عبداللہ کے ننیحال بنی مخزوم نے اس کی زبردست مخالفت کی۔ پھر فیصلہ ہوا کہ ایک خاتون نجومی کے مشورے پر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان کھرا نکالا جائے۔ اور یہیں سے عرب کی معاشیات اور انسانی جان کی قیمت میں ایک بہت بڑا قانون تبدیل ہوتا ہے۔ جب خورا نکالا گیا تو وہ بار بار عبداللہ کے نام آتا رہا، اور ہر بار 10 اونٹ بڑھائے گئے۔ ہاں، یہاں تک کہ تعداد 100 اونٹوں تک پہنچ گئی۔ تب جا کر تیر اونٹوں کے حق میں نکلا اور عبداللہ کی جان بچی۔ اس ایک واقعے نے پورے عرب کے قبائلی نظام میں انسانی جان کی قیمت، جسے خون بہا یا دیت کہتے ہیں، اسے 10 اونٹوں سے بڑھا کر 100 اونٹ مقرر کر دیا۔ یہ کہ 1000% کا اضافہ دراصل یہ بتاتا ہے کہ عبداللہ کی جان بچانے کو کتنی بڑی اہمیت دی گئی۔ خیر، اس واقعے کے فوراً بعد عبد المطلب نے عبداللہ کی شادی مکہ کے ایک بہت معزز خاندان بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی آمنہ سے کر دی۔ جی، ایک بہترین رشتہ تھا۔ لیکن یہاں تقدیر کا ایک انتہائی تلخ موڑ آتا ہے۔ جس نوجوان کو 100 اونٹ دے کر موت کے منہ سے نکالا گیا تھا، اس کی زندگی بہت مختصر ثابت ہوئی۔ تجارتی سفر سے واپسی پر مدینہ میں عبداللہ بیمار ہوئے اور 25 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یہ وفات پیغمبر کی ولادت سے محض چند ماہ قبل ہوئی۔ جی، عبداللہ کی اس اچانک موت نے پورے خاندان کو ایک گہرے دکھ میں ڈال دیا۔ آمنہ نے ان کے لیے جو مرثیہ لکھا وہ عربی ادب کے انتہائی دردناک نوحوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس موت سے پیدا ہونے والے معاشی حالات سب سے زیادہ قابل غور ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک ایسا شخص جس کی اپنی جان کی قیمت 100 اونٹ لگائی گئی تھی، وہ وراثت میں کیا چھوڑ کر گیا؟ صرف 5 اونٹ، کچھ بکریاں اور ایک داسی جس کا نام برکہ تھا، جو بعد میں ایمن کے نام سے جانی گئی۔ ایک منٹ، مجھے اس حساب میں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ قریش کے سب سے بڑے سردار کا بیٹا، مطلب مکہ کے سب سے طاقتور خاندان کا چشم و چراغ، وراثت میں اتنی کم مادی دولت کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ تاریخ کے اس سب سے بڑے انقلاب کی بنیادوں میں دنیاوی دولت کا کوئی دخل نہیں تھا؟ ایگزیکٹلی، یہی اس پورے تفصیلی جائزے کا سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ جس شخصیت نے روم اور فارس کی عظیم سلطنتوں کو الٹنا تھا، قدرت نے اس کے لیے مادی وسائل، سونا یا فوج کا انتخاب نہیں کیا۔ یتیمی اور غربت دراصل ان کی تربیت کا حصہ تھیں۔ بہت گہری بات ہے۔ مادی دولت کی عدم موجودگی نے اس بات کو یقینی بنایا کہ آنے والے پیغمبر کی طاقت کسی دنیاوی وراثت کی محتاج نہ ہو۔ جو چیزیں چھوڑی گئیں وہ مادیت سے زیادہ جذباتی اور روحانی سہارا تھیں۔ ایمن محض ایک داسی نہیں تھی، وہ ایک ایسا وجود تھیں جنہوں نے بعد میں ماں بن کر اس یتیم بچے کو پالا۔ قدرت وسائل کی نہیں بلکہ خالص کردار کی وراثت منتقل کر رہی تھی۔ بالکل، اور اگر ہم ان تمام کڑیوں کو جوڑیں، ہاشم کی سخاوت سے لے کر عبد المطلب کی ثابت قدمی تک، ابابیل کے معجزاتی حملے اور ایک باپ کی قربانی سے لے کر صرف 5 اونٹوں کی وراثت تک، یہ سب کوئی بکھرے ہوئے واقعات نہیں تھے بلکہ کائناتی منصوبہ بندی تھی۔ جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آج کی اس گفتگو کے اختتام پر میں چاہوں گا کہ اس بارے میں سوچا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ روم اور فارس جیسی بڑی طاقتیں اپنا کھیل کھیل رہی تھیں، لیکن تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب ان محلات میں نہیں بلکہ ایک یتیم بچے کے گھر سے شروع ہونے والا تھا، جس کی وراثت میں صرف 5 اونٹ تھے۔ ہاں، تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی بڑی تبدیلیاں بے پناہ وسائل اور طاقت سے آتی ہیں، یا پھر وہ ان جگہوں سے جنم لیتی ہیں جہاں بظاہر کچھ نہ ہو لیکن وہاں نیتوں کا خلوص اور خدائی تدبیر موجود ہو؟ اگلی بار جب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو وسائل کے بجائے اس پوشیدہ رت پر ضرور غور کیجیے گا۔ واہ، ایک بہت ہی سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ اس گہری سوچ کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔